بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصوم الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وفي رواية فتحت أبواب الرحمة متفق عليه۔ تو یہ کتاب الصوم ہے۔ صوم کہتے ہیں امساک کو، یعنی رک جانا۔ وہ اب بات کرنے سے رکنا ہو، چلنے سے رکنا ہو، یا دیگر چیزوں سے رکنا ہو، کھانے سے رکنا ہو، کسی بھی چیز سے رکنا ہو، اس کو روزہ بولتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ مریم میں ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ بات کرنے سے رک گئی، میں نے روزہ مانا ہے کہ میں کسی کے ساتھ بات نہیں کروں گی، اور جواب جو ہے بچہ دے گا، تو اس کو بھی روزہ کہیں گے۔ تو کسی بھی چیز سے رک جانے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں، یعنی شریعت میں جو ہے وہ کہتے ہیں هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بالنیہ، یعنی شریعت میں بولتے ہیں وہ کھانے سے، پینے سے، جماع سے رک جانا، صبح سے لے کر شام تک نیت کے ساتھ، یعنی روزے کی نیت ہو اور کوئی شخص ان تمام چیزوں کو ترک کر دے، اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ تو شریعت کے اس سے ہو گیا۔ تو اگر اسی سے جو ہے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں تعریف سے۔ اب دیکھو، اگر کوئی شخص کھانا کھا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کی کوئی بھی مشروب پی لے یا کوئی مشروب کھا لے، جیسے کھانے کی جو چیز ہے ان کو کھا لے، تو اس سے جو ہے روزہ جو ہے فوراً ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جماع کر لے، بیوی کے پاس چلا جائے روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی جو ہے روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا۔ تعریف سے ہی جو ہے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ایک قید آئی ہے من طلوع الفجر، اگر کوئی شخص جو ہے فجر کے بعد کھانا کھائے تو اس کا بھی کوئی روزہ نہیں مانا جائے گا، یا کوئی شخص جو ہے پہلے افطار کر لے تو اس کا بھی روزہ نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے نیت ہی نہ کرے، ایسے ہی بھوکا پیاسا رہے، تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر رمضان وغیرہ ہے تو اس میں نیت کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے، اس میں روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر قضا وغیرہ کرتا ہے کوئی شخص، اسی طریقے سے بھوکا رہتا ہے، تو اس کا جو ہے روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، یعنی تعریف کو اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے تو یہ سمجھو کہ آپ اس کے مسائل کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں۔ تو شریعت میں مطلقاً کہتے ہیں لغت کے اندر هو الامساک، یعنی مطلقاً رکنا، اور شریعت میں کہتے ہیں هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس بالنیہ، یعنی نیت کے ساتھ رک جانے کو جو ہے روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو شرعی اور اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ پھر روزوں کا حکم، بھائی روزے رکھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کو توڑتا ہے تو فاجر اور فاسق ہے، اور اگر کوئی شخص روزوں کا انکار کرتا ہے کہ روزے شریعت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یا جیسے کہ آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ پھر جو ہے یہ رمضان کی تفصیل کہ بھئی وہ مہینہ کون سا ہے، ایام معدودات وہ مجہول تھا،
تو اس کو معروف کر دیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے، یہ خطاب جو ہے مومنوں کے لیے ہے، یہ خاص خطاب ہے فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ ای فرض علیکم الصیام، کہ روزے جو ہے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزے رکھنے کا مقصد کہ جب آپ روزے رکھو گے اس سے آپ لوگوں کو کیا چیز حاصل ہوگی، تو یہ ہے کہ لعلکم تتقون، یقیناً تم جو ہے متقی بن جاؤ گے۔ روزوں کا مقصد جو ہے وہ متقی بننا ہے۔ تو روزوں کے اندر جو ہے وہ کافی تبدیلی آئی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے کہ پہلے جو ہے نماز کے اندر بات کر سکتے تھے، سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے، تو بعد میں جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ سکوت ہی ہے۔ اسی طریقے سے روزوں کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ پہلے جو ہے جب کوئی شخص سو جایا کرتا تھا تو سونے کے بعد جو ہے وہ نہ تو کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا، فوراً اس کا روزہ جو ہے شروع ہو جایا کرتا تھا۔ جیسے روزہ کھولا، روزہ کھولنے کے بعد کوئی شخص سو گیا تو اس کا فوراً جو ہے روزہ شروع ہو گیا، بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے رات میں۔ تو واقعات جو ہے بہت سارے ہیں۔ حضرت قیس بن سرمد الانصاری رضی اللہ عنہم کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے کام کیا کرتے تھے، مزدور آدمی تھے، تو وہ اسی طریقے سے جب رمضان آیا تو وہ روزہ رکھے ہوئے تھے، کان صائمن، تو وہ روزے دار تھے، تو اپنی بیوی کے پاس آئے تو اپنی بیوی سے فرمایا عندک طعام، کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟ اس نے فرمایا، ان کی بیوی نے لا ولکن انطلق واطلب لک، لیکن میں جو ہے آپ کے لیے تلاش کر کر لاتی ہوں۔ تو ان کی بیوی جو ہے اس کھانے کو تلاش کرنے کے لیے گئی، وکان یومہ یعمل، اور وہ جو ہے عمل کیا کرتے تھے، یعنی مزدوری کیا کرتے تھے، فغلبتہ عیناہ، تو ان کی آنکھیں جو ہے بند ہو گئی، کیونکہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے تو فوراً جو ہے نیند آ جاتی ہے، تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ فلما جاءتہ امرأتہ فلما رأتہ، تو جب ان کی بیوی آئی اور انہوں نے دیکھا تو فرمایا خیبا لک، یعنی یہ تو اب افسوس کی بات ہے، ہلاکت ہے، یعنی اب کیا ہوگا؟ تو جب فلما انتصفت النہار، جب کہ آدھی رات یعنی دن ہو گیا، آدھا دن ہو گیا، تو غشی علی، تو بے ہوش ہو گئے، تو فنزل، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب جو ہے آپ کھا سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے ایک تبدیلی تو یہ ہو گئی کہ رات میں جو ہے پہلے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، بعد میں جو ہے کھانا پینا اب جو ہے صبح تک ہو گیا۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ بھئی سحری کرو، سحری میں جو ہے وہ برکت ہے۔ تو اب سحری کرنے کا حکم ہو گیا۔ پہلے جو ہے جب سو گئے، جب آنکھ لگ گئی تو بس جو ہے معاملہ ختم، اس کے بعد جو ہے کوئی شخص جو ہے پھر کوئی کھا پی نہیں سکتا تھا، یا بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے۔ ایک تو یہ پابندی تھی۔ دوسری پابندی یعنی جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ پہلے جو ہے 3 دن اور اسی طریقے سے یوم عاشوراء کے روزے جو ہے فرض تھے، بعد میں جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، بعد میں پہلے 3 تھے، اب جو ہے 30 ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے یعنی یہ تبدیلیاں ہوئی ہے روزے کے اندر۔ تو روزے جو ہے وہ فرض ہے، اور پھر فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اب یہ جو روزے فرض کیے ہیں، اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ امت محمد یہی کوئی کیوں مشقت دے دی؟ تو بھائی روزے جو ہے ہر مذہب کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ ہندوؤں کو دیکھو گے وہ بھی رکھتے ہیں، ان کے یہاں پر بھی روزے، لیکن جو ہے صورت الگ الگ ہے۔ یہودی جو ہے وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے عیسائی وغیرہ بھی، اور عیسائی وغیرہ کے بارے میں تو جو ہے مختلف جگہوں پر دیکھا ہے۔
اسی طریقے سے امام غزالی علیہ الرحمٰن نے مکاشفۃ العلوم میں اور بیان القرآن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان پر جو ہے 30 روزے فرض تھے. تو جس وقت میں ان پر مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ ان پر جو ہے 30 روزے فرض تھے، لیکن وہ روزے اس وقت میں آئے ان کے پاس کہ جس وقت میں ان کا سیزن چلا کرتا تھا، کام چلا کرتا تھا. تو انہوں نے جو ہے ان روزوں کو وہاں سے تبدیل کیا. وہاں سے تبدیل کرنے کے بعد اس کو آگے لے گئے، یعنی جس وقت میں ہم خالی رہیں گے، ہمارا سیزن جو ہے آف ہو جائے گا، کام جو ہے ختم ہو جائے گا، تو اس وقت میں جو ہے ہم روزے رکھیں گے. تو اس وقت میں ان لوگوں نے روزے رکھے تو 5 روزے ان لوگوں نے اپنی طرف سے بڑھا دیے. وہ کیوں بڑھائے؟ وہ اس وجہ سے بڑھا دیے تاکہ وہ جو ہم نے زمانے کو آگے پیچھے کیا ہے یہ اس کا کفارہ ہو جائے. پھر ان کا کوئی بادشاہ بیمار ہو گیا تو اس بادشاہ نے یہ منت مانگی کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو میں جو ہے اپنی طرف سے 5 روزے اور بڑھا دوں گا. تو وہ صحیح ہو گیا اتفاق سے، پھر جو ہے 5 روزے اس نے بڑھا دی. پھر دوسرا بادشاہ بیمار ہوا تو دوسرے بادشاہ نے بھی یہی منت مانگی کہ اگر میں درست ہو گیا تو میں 5 روزے اور بڑھا دوں گا. تو اس نے جو ہے 5 روزے اور بڑھا دیے. اسی طریقے سے پھر دوسرا بادشاہ آیا کہ بھائی تو ان کو جو ہے ادھکچرے کیوں رہنے دے، تو ان کو تعداد میں جو ہے پورے کر دے. تو اس بادشاہ نے جو ہے ان کو تعداد میں جو ہے پورے کر دیے. تو روزے جو ہے ہر اس کے اندر رکھے جاتے ہیں، یہود ہو، ہندو ہو، نصارہ ہو، سب روزے رکھتے ہیں. اور ہم بھی جو ہے امت محمدیہ بھی روزے رکھتی ہے. تو امت محمدیہ کے لیے جو ہے یہ روزے فرض ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ. اور جو شخص جو ہے وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ جو ہے فدیہ دے دیں. یہاں پر لا جو ہے محذوف ہے، یا حمزہ جو ہے اس میں سلب کے لیے ہے، یا شیخ الہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ آگے جو ہے تفصیل آ جائے گی. شیخ الہند فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے صدقہ فطر ہے، یعنی فطر کے جو ہے وہ دینے پڑیں گے. اور یہ ساری جو ہے یہ، یا پھر یہ ہے کہ پہلے وہ تھا اور بعد میں جو ہے منسوخ ہو گیا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ پر دشواری محسوس کیا کرتا تھا تو اس کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے فدیہ دے دے. تو لیکن فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ اس آیت نے آ کر جو ہے اس کو منسوخ کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھی. کما کتب علی الذین من قبلکم، پھر جو ہے لعلکم تتقون، جب روزہ رکھو گے متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے روزے کے تعلق سے تھی. پھر اب روزے میں ایک نیت کا مسئلہ رہ جاتا ہے. نیت کا مسئلہ سن لو، کیونکہ یہ نیت کا مسئلہ بھی بڑا مشکل ہے. امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے. وہ خواہ کیسا بھی روزہ ہو، نفلی روزہ ہو، فرض ہو، واجب ہو، یا سنت ہو یا نفل ہو، کیسا بھی روزہ ہو، اس میں جو ہے رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نفل روزوں کے علاوہ جو ہے ہر روزے میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حنفیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ بھئی رات سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ صبح میں بھی نیت ہو سکتی ہے. چند روزے میں یعنی کفارہ وغیرہ کے روزے میں فرماتے ہیں کہ رات ہی سے نیت جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ زبان سے نیت کرنا. زبان سے نیت کرنا لوگ باگ جو ہے اس کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ نیت نام ہے دل کے ارادے. اگر دل میں ارادہ ہو گیا تو بس یہ سمجھو کہ نیت ہو گئی، نیت ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور پھر روزوں کی جو ہے وہ اقسام سن لو کہ روزوں کی جو ہے اس میں بھی ہے، یعنی فرض بھی ہے، پھر جو ہے فرض معین، واجب معین، اسی طریقے سے سنت، نفل اور مکروہ تحریم. یہ سارے جو ہے روزوں کی اقسام ہیں. فرض جو ہے جو اس سے کہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرض غیر معین. فرض معین تو رمضان کے روزے ہو گئے. فرض غیر معین وہ جو ہے جو ہم سے رمضان میں روزے چھوٹ جاتے ہیں، جب ہم ان کے قضا کرتے ہیں تو ان کو جو ہے فرض غیر معین کہتے ہیں.
اسی طریقے سے واجب معین، واجب غیر معین. واجب معین یہ ہے کہ نیت کی ہو ہم نے کہ بھائی ہم جو ہے فلاں دن اگر یہ ہمارا کام ہو جاتا ہے تو ہم جو ہے فلاں دن میں جو ہے روزے رکھیں گے. اور پھر جو ہے دن کا بھی متعین کر لیں، ہم تاریخ متعین کر لیں یا دن متعین کر لیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. تو اس میں جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، وہ واجب معین ہو جاتا ہے. ایک واجب غیر معین ہے. واجب غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نیت نہ ہو کہ بس اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا فلاں کام کر دیا تو ہم روزہ رکھیں گے، اس میں دن یا تاریخ جو ہے وہ متعین نہ کریں، تو یہ جو ہے واجب غیر معین ہوتا ہے. پھر جو ہے ایک سنت ہوتا ہے جیسے ایام بیز وغیرہ کے روزے، یا اسی طریقے سے یوم عاشورہ کے روزے. ایام بیز جو ہے 13، 14، 15 تاریخ کو بولتے ہیں، اور یوم عاشورہ کے روزے جو ہیں وہ ہو گئے، 2 روزے رکھے جاتے ہیں. پھر نفل روزے جیسے کہ آپ جمعرات جمعہ کا کوئی جو ہے اس طریقے سے روزہ رکھ لیں، تو یہ تو جو ہے ایک مختصر سی وہ چیز ہو گئی. اور پھر جیسے جیسے اب ہم آگے جاتے رہیں گے، جو واقعہ جہاں پر آئے گا، جو